کی ذمہ داری جو تھی وہ اپنی پوری کرتا وہ نظر نہیں آتا، اور وہ بس کبھی کوئی آپ سمجھیں کہ عہدوں کے اور برات کے اس معاملات میں پڑ جاتا ہے، کبھی وہ اپنی شہرت کے معاملات میں پڑ جاتا ہے، عزت و ناموز اور اپنے نام کے وقار کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، اور ادب اس کے اندر سے. اب منٹو جیسے لکھنے والے یا راجندر سنگھ بیدی جیسے لکھنے والے اور ہمارے ابھی تجریدی ادب لکھنے والے جیسے منشا صاحب بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کام کیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے جو لکھنے والے ہیں لوگ وہ اپنی تقاضے پورے کرتے نظر نہیں آتے. اس پر بات کریں سر. اس میں بنیادی طور پہ میں اس کو مختلف حوالوں سے دیکھنا چاہوں گا. دیکھیے میں کیوں لکھتا ہوں ایک سوال ہے. اب اس میں وجہ یہ ہو سکتی ہے میں پیسے کمانے کے لیے جیسے وہ والٹر اسکاٹ نے لکھے تھے اپنے جتنے بھی ڈرامے وہ اس نے قرض چکانے کے لیے، یا آپ شہرت نام و نمود کے لیے لکھتے ہیں، یا پھر آپ فرار کے لیے جیسے بھی بات ہوئی فرار کے لیے لکھتے ہیں، یا پھر کسی قائد کے لیے لکھتے ہیں. تو یہ مختلف پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ لکھتے کیوں ہیں، کیوں لکھنا چاہتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں اس لکھنے والے کا نقطہ نظر کیا ہے. کیا وہ فن برائے زندگی کے تحت لکھتا ہے؟ تو ٹالسٹائی، چیخوف اور گوگول اور اس طرح کی ہمیں حقیقت پسندانہ باتیں نظر آتی ہیں. کیا وہ فن برائے فن کے نظریے کے تحت لکھتا ہے؟ تو وہ شکل کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ادب اگر زندگی میں نہیں جڑ سکتا یا وہ دوسرے معاملات کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ نہیں جڑتا، تو اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس نظریے کے تحت نہیں لکھتا جس کے تحت دوسرے لکھے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو فن برائے فن ہے یا آرٹ برائے آرٹ ہے، کیا وہ معاشرے کے لیے نہیں ہے، کیا وہ انسان کے لیے نہیں ہے؟ تو اس طرح جو ہے جیسے ہینری ملر نے جنسی حوالوں سے اس نے لکھا، تو اس کی جو کتب تھی اس کے اوپر عدالت میں مقدمات چلائے گئے. تو اس نے باقاعدہ خطوط لکھے اور اس نے اپنے نظریات کو واضح کیا. تو اسی طرح مطلب ادب کو میرا خیال ہے کہ وہ بے شک چاہے زندگی کے لیے لکھا جا رہا ہو، معاشرے کے ساتھ جڑا ہو، یا وہ فن کے لیے فن کے طور پہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو وہ بھی تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے. تو میرا خیال اس حوالے سے کہ کچھ مزید بات ہونی چاہیے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا فن برائے فن نہیں، آپ کی جو بات ہے یہ سوال یہ بھی اس پہ بھی بہت عرصہ بنیادی مسئلہ ہی میرے نزدیک یہی ہے کہ کون سے ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی یا ادب برائے فن، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس ہیں. ہمارا جو پوری دنیا کا اور ہمارا اپنا معاشرہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں ہے، اور ان طبقات کی نمائندگی کوئی نہ کوئی ابھی یا تو براہ راست کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے داخل کے ذریعے سے وہ اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کی لفظیات کی جو شدت ہے وہ بعض دفعہ آپ کو جمالیاتی آہنگ میں نظر آتی ہے، بعض دفعہ آپ کو وہ ذرا لاؤڈ نظر آتا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا لکھنے والا جو سمجھتا ہے کہ میں ادب کے ذریعے کچھ اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں کسی تبدیلی میں، تو وہ اس کی جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کا اگر یہ شاعر ہے تو اس کو تکلیف کیا ہوئی تھی شعر کہنے کی، اس کا مسئلہ کیا ہے شاعری، یا اس نے پاپولر شاعری کو دیکھ کے اس کی بھی دیکھ لی، اس کی بھی دیکھ لی، اس کی بھی دیکھ لی اور اس نے شعر کہنا شروع کر دیا. یہ تو نہیں ہے. تو جو بھی سنجیدہ شاعر ہیں جن کی کتابیں آتی ہیں ان کا سب سے پہلے تو پڑھت ہی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اتنا اچھا آدمی ہے، یہ اتنا اچھا شاعر ہے، اس کو تکلیف کیا ہوئی تھی شعر کہنے کی. پہلے تو اس کی تکلیف دیکھی جاتی ہے، پھر اس کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ شاعر کس سطح پہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے. اب اچھا، اس میں جس نے بعد میں بولنا ہے آج کل ادب، ادیب اور معاشرہ. ایک تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، نصیر مناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کا آج بلکہ خلیق نے جو اپنے پیج پہ لگایا بھی ہوا ہے ادب ادیب اور معاشرہ، اس پہ جو مضمون ہے وہ شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا، وہ نصیر احمد ناصر صاحب کا ہی ہے۔ اس پر نام لکھا ہوگا، لکھا ہوا ہے نہیں نام نہیں تھا اس نام لکھا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھا میں نے اچھا اوکے تو وہ 2015 میں ان کا میرا خیال ہے